السلام علیکم۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے اسلامک جورسپروڈنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جو جورسپروڈنس ہے مدر آف لا، اور جورسپروڈنس پرنسپل آف لا اسے کہا جاتا ہے۔ اور اسلامک جورسپروڈنس میں یہ ہے کہ آج ہم اس کا انٹروڈکشن کریں گے، اس کے بعد پھر بک کی طرف آتے ہیں ہم۔ تو پہلے جو اس میں جن چیزوں کا ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں۔ تو پہلے نمبر پر جو آ جاتا ہے کہ سورسز، تو اس میں یہ ہے کہ پہلے نمبر پر آ جاتا ہے کوئی مسئلہ ہے کہ اس کا مسئلے کا حل کیسے نکالیں، کوئی ایشو ہو گیا ہے تو اس کا سولوشن کہاں سے آئے۔ تو پہلے نمبر پر آ جاتا ہے قرآن، سیکنڈ نمبر پر سنہ، تیسرے نمبر پر ہے اجماع۔ تو یہ اجماع کیا ہے؟ تو یہ جو اجماع ہے، دی consensus sometimes justified through a saying from the hadith tradition of the saying and action upon peace be upon him۔ تو اس میں یہ ہے کہ سارے علماء جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اجماع ہے، تو سارے علماء جب ایک ہی مسئلے پر متفق ہوں تو وہ جو فیصلہ یا ایک ہی مسئلے کا جو سولوشن انہوں نے مل کے نکالا وہ اجماع کہلائے گا۔ اور وہ قرآن، سنہ اور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی مبارک سے ان کا کہا ہوا یا ان کا کیا ہوا ہے کوئی کام ایسا، اس میں سے وہ ان کی روشنی میں سے جو فیصلہ کیا گیا ہو اجماع میں، اسے اجماع کہتے ہیں۔ جو علماء کرتے ہیں اجماع میں فیصلہ، اسے کہتے ہیں اجماع۔ اور چوتھے نمبر پر آ گیا قیاس، اینالوجیکل ڈیٹیکشن اور ریسرچنگ اور ٹو کمپیئر وتھ قرآن، سنہ اور اجماع۔ تو اس میں یہ ہے کہ قیاس، اس میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس کا حل قرآن میں بھی نہیں ہے، سنہ میں بھی نہیں ہے اور اجماع پہ بھی نہیں ہے۔ تو قیاس کے بنسبت اس کا جو فیصلہ کیا جائے گا تو اس میں اسے ڈیٹیکشن کی جائے گی، اس میں ریسرچ کی جائے گی کہ اس مسئلے کا حل قرآن، سنہ، اجماع ان کے مطابق کیا جائے۔ مینس کہ ان کی روشنی میں اس سے کوئی نہ کوئی ایسی راہ ملے گی کہ اس سے ملتا جلتا ہوا فیصلہ ہو، کہ ایسا فیصلہ نہ ہو جائے کہ قرآن، سنہ اور اجماع کے الٹ ہو، ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو بھی دیکھیں گے تو اس میں سے بھی جو مل سکا اس کی زندگی میں سے یا اس کی لائف میں سے ایسی کچھ باتیں جو اس سے ملتی جلتی ہوئی ہوں تو ان کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے گا، جو قیاس کہلائے گا۔ اور یہ جو سورسز تھی، یہ 4 سورسز تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فقہ۔ تو یہ ہے کیا فقہ؟ تو یہ دی اویئرنیس آف رولز ٹو سوسائٹی کمیونٹیز۔ اس میں یہ ہے کہ جو رولز وغیرہ جو بنائے گئے قرآن، سنہ کو دیکھ کر پھر اجماع میں بنائے گئے ہوں یا قیاس میں بنائے گئے ہوں، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس مسئلے کا سولوشن جو نکالا، تو جو رول بنا، کیونکہ یہ جورسپروڈنس ہے، اس میں سے رولز بنتے ہیں کہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جورسپروڈنس ہے، مدر آف لا۔ تو اگر کوئی بھی قانون ہوگا تو وہ بنے گا تو اس کو دیکھا جائے گا کہ اکارڈنگ ٹو اسلامک جورسپروڈنس، اور اب جورسپروڈنس اسلامک میں یہی دیکھتے ہیں کہ قرآن، سنہ، اجماع، قیاس، ان کے یہ 4 سورسز ہیں، اور ان سورسز کا استعمال کر کے اس لا کو دیکھا جائے گا کہ یہ اسلام کے
بنسبت ہے یا نہیں. تو اگر ہے تو پھر فقہ آ جاتا ہے. دی اویئرنیس مطلب جو رولز بنائے گئے اس سے عوام کو جو ہے وہ آگاہی دینا، عوام کو بتانا. اور دوسرا یہ کہ اس میں شریعت کا جو قانون بنایا گیا ہے کہ شریعت کو جاننے کی انسانی کوشش نامکمل اور بدلتی رہنے والی چیز ہے. اس کی یہ ڈیفینیشن ہے. مطلب یہ ہے کہ آگے چل کر کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو چینج کرتے رہیں گے. تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے ہم وہ لکھتے ہیں، لیکن فقہ اصل میں ہے کیا؟ دی اویئرنیس آف رولز. تو رولز کے بارے میں عوام کو، کمیونٹی، سوسائٹی جہاں پر وہ بنایا گیا ہے تو وہاں کے عوام کو اس رولز کے بارے میں بتانا، یہ ہے فقہ. تو اس کی ڈیفینیشن کی طرف ہم آتے ہیں ابھی. دی کلیکٹیو سورس آف مسلم جورسپروڈنس آر نو ایز اصول فقہ while شرع is considered to be divine and imperfect and changeable. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شریعت کی جاننے کی کوشش، شریعت کو جاننے کی جو ہے کوشش، انسانی جو کوشش ہوتی ہے وہ کوشش، شریعت کو جاننے کی انسانی کوشش، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے مسئلے مسائل پیش آتے رہتے ہیں تو آگے چل کے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور آگے چل کے ان میں کچھ فرق آ جاتا ہے مسئلے مسائلوں میں، اور کوئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو چینج ہوتے رہتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں. تو اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جو شریعت کے مطابق جاننے کی انسانی کوشش ہے وہ نامکمل ہے. مطلب اس میں بتایا گیا کہ وہ بدلتی رہے گی، مکمل نہیں ہے ایک کہ مثال کے طور پر بس یہ اینڈ ہو گیا، نہیں. تو یہ ڈیفینیشن ہے اسلامک جورسپروڈنس کی. اس ڈیفینیشن میں فقہ کی جو ڈیفینیشن ہے تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ مثال کے طور پر جو پچھلا فیصلہ آیا تھا، ابھی جو پھر نیا مسئلہ آ گیا وہ اس سے ملتا جلتا ہے، وہی سیم نہیں ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ چینج ہوگی. جو فقہ کی ڈیفینیشن ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ سورسز تو لی گئی قرآن، سنت، اجماع، قیاس ان کے مطابق، لیکن پھر بھی یہ کہ کوئی مسئلہ ایسا ہے جو پھر آگے چل کے چینج ہو گیا تو اس کی پھر یہ ہوگا کہ اس کا فیصلہ بھی چینج ہوگا، پھر اس کا جو فقہ ہوگا رول وہ بھی پھر چینج ہوں گے. تو اس کی یہ ہے ڈیفینیشن. تو آگے چلتے ہیں ابھی. اور ایک بات، یہ جو اسلامک جورسپروڈنس ہے از سائنس آف لا، نالج آف لا فور ڈیولپمنٹ آف فقہ. تو اس میں یہ کہ بتایا گیا ہے، یہ جو آپ نے پچھلا نوٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ بھی نوٹ کر لیں تو یہ سارا مٹا کے پھر اس کے جو 4 ڈیولپمنٹ فقہ ہیں جن کے بنیاد پر رولز اور بنائے گئے، فقہ میں رولز بنائے جاتے ہیں، تو وہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوئے اور اویئرنیس کیسے آئی، کیا مسئلے مسائل پیش آئے، یہ اوور ویو لے رہے ہیں سارا کچھ اس کا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو ابھی اس کو مٹا کر پھر یہ جو 4 ڈیولپمنٹ فقہ آئے جن کے بنیاد پر 4 ایسے مراحل آئے جن کو دیکھ کر فقہ رولز اور قانون بنایا گیا اسلامک جورسپروڈنس. تو جو یہ ٹائم پیریڈ تھا فرسٹ وہ تھا لائف ٹائم آف پیس بی اپون ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک. اور وہ کیسے پتہ چلے گی؟ وہ قرآن سنت اس سے. اس کے بعد آ گیا نمبر 2 پہ فور رائٹلی گائیڈڈ کیلف پہ صحابہ، خلفائے راشدین، جو 4 بڑے خلفائے راشدین تھے ان کا ٹائم پیریڈ آ گیا. تو اس میں یہ ہے کہ نمبر 2 پر جب خلفائے راشدین کا دور تھا تو اس وقت کیا ہوا کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن موجود تھے، لیکن جو قرآن پاک تھا وہ
ریٹن کی صورت میں نہیں تھا. تو کیا ہوا، تو پھر جب پہلے اس میں دو باتیں آتی ہیں کہ قرآن مجید کو اکٹھا کیوں کیا گیا ان ریٹن فارم میں جب وہ موجود تھا اورلی. تو اس میں یہ تھا کہ کچھ صحابہ جو تھے جن کو یاد تھا، جن کو حفظ تھا، وہ جنگ پر گئے، تو ان میں سے کچھ زیادہ تر شہید ہو گئے. تو پھر دیکھا گیا اگر مثال کے طور پر کچھ شہید ہو جاتے ہیں یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا تو پھر کس حالت میں قرآن آئے گا. تو اسے پھر کیا کیا حضرت ابو بکر نے، جامع القرآن جسے کہا جاتا ہے، اس نے قرآن مجید اکٹھا کیا، لکھنے کی صورت میں اکٹھا کیا. اس کے بعد آ جاتا ہے حضرت عثمان شایع قرآن، جس نے پبلش کیا اس قرآن کی کاپیز جو ہے وہ پبلش کروائی. تو حضرت عثمان کو اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ سپارے جلائے یا انہوں نے نہیں پیش کیے، جو الزام لگایا گیا. تو اصل میں یہ ہے کہ جو الزام لگایا گیا پھر اس کی جو تحقیق ہوئی تو اس میں یہ ثابت ہوا کہ کچھ منافقین کیا کر رہے تھے کہ کچھ حد جو اس میں ہیں آیتیں وہ ایڈ کر رہے تھے، بڑھا رہے تھے، کچھ اپنی طرف سے اس میں ایڈیٹنگ کر رہے تھے. تو پھر حضرت عثمان نے وہ صفحے جو تھے جو انہوں نے ایڈٹ کرنے چاہے، بڑھانے چاہے، وہ جلائے. تو حضرت عثمان جو ہے وہ شایع القرآن کہلاتے ہیں. اور اس ٹائم پیریڈ میں جب یہ قرآن ان ریٹن فارم میں آیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن موجود تھے ان ریٹن فارم میں جب یہ قرآن مجید بنایا گیا. اور جو تیسرا ٹائم پیریڈ تھا اسکول آف تھاٹس، یہ تھا جن کو کہا جاتا ہے تبع تابعی. تو جو تابعی ہیں وہ انہوں نے ڈائریکٹ صحابہ سے تعلیم لی، جو 4 بڑے خلفائے راشدین تھے ان سے، اور تبع تابعی جو تابعی سے جو ہے انہوں نے تابعی سے مطلب انفارمیشن لی یا ان سے معلومات لی، وہ ہوئے تبع تابعی. پہلے نمبر بعد آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد اصحابہ کے بعد تابعی جنہوں نے اصحابہ سے تعلیم لی، اس کے بعد تبع تابعی جنہوں نے تابعی انہوں سے تعلیم لی. تو اس میں اسکول آف تھاٹس میں اکارڈنگ ٹو سنی اسکول اس میں 4 ہیں، جن میں پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں امام ابو حنیفہ جسے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ. اس کے بعد آ جاتے ہیں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل چوتھے نمبر پر. اور اپوزٹ میں اکارڈنگ ٹو شیعہ اسکول تھاٹ جو ان کے اپوزٹ ہیں وہ ہیں امام جعفر صادق. تو یہ ہوئے 5 ٹوٹل. تو اصل میں ان کی آپس میں جو تھی بنتی تھی، یہ ایک دوسرے کے اسٹوڈنٹس تھے. جیسا کہ امام ابو حنیفہ وہ اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے جو تعلیم حاصل کی پہلے جو امام ابو حنیفہ ہیں انہوں نے امام جعفر صادق سے، جو اپوزٹ ہیں شیعہ اسکول تھاٹ، انہوں سے تعلیم لی امام ابو حنیفہ نے. اور اس کے بعد جو ہیں امام شافعی، ان کے جو شاگرد ہیں جنہوں نے تعلیم لی ان سے وہ ہیں امام احمد بن حنبل جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں امام مالک، انہوں نے ایک ہی ٹائم یہ بھی ہیں اس کے امام شافعی، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں امام مالک کے.
تو یہ آپس میں کوئی شاگرد کوئی اس کا استاد اس طرح سے تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے بھی تعلیم دریافت کی. تو اس میں یہ آ جاتا ہے کہ تیسرا دور ان کا تھا جن میں یہ تابعی اور تبعی تابعی تھے. جیسا کہ آ جاتا ہے اس میں امام جعفر صادق وہ تابعی ہوئے، جنہوں نے پھر امام جعفر سے تعلیم لی وہ ہوئے تبع تابعی. جیسا کہ اس کا جو ابو حنیفہ ہے وہ شاگرد رہا کس کا؟ امام جعفر صادق کا، تو وہ ہوا ابو حنیفہ تبع تابعی. اور امام جعفر جنہوں نے تعلیم لی مثال کے طور پر صحابہ سے تو وہ ہوئے تابعی. یہ تھا ان کا کانسیپٹ اسکول آف تھاٹس جو تیسرا ٹائم پیریڈ تھا. اور چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے آفٹر امام، مطلب یہ جو 3 دور گزر گئے 3 پیریڈز تھے، ان کے بعد ماڈرن لیجسلیٹو پیریڈ آ جاتا ہے. تو یہ تھا اس کا اسلامک جورسپروڈنس کا انٹروڈکشن اور سارا کچھ آل اوور ویو تھا اس کا، جس میں ہم نے آج پڑھا اس کے بارے میں اسلامک جورسپروڈنس کی کتنی سورسز ہیں اور اینالوجیکل ڈیٹیکشن یہ وہ ہر چیز. اس کے بعد فقہ آ گیا، قرآن سنہ اجماع قیاس فقہ. اس کے بعد جو ٹائم پیریڈز گزرے 4 وہ. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں جائیں گے، تو اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.